وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سیٹ تیار کیا ہے، جس کی تیاری میں قرآن مجید، صحیح احادیث اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس سیٹ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات ترتیب وار انتہائی دلچسپ انداز، خوبصورت آواز اور آسان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے رحمت للعالمین۔ سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بیاب و گیاہ زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک ہمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزاع اور سکاسک ہیں، دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، مزہج، تے، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو کتبے برآمد ہوئے
ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں۔ نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی، اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننا پڑی، اور وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وصیت کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اللہ تعالی نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی میں رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔
عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ ان میں سے آخری 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان، اشجع اور غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزا اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے۔ ایک تاجپوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاجپوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاجپوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، اور شاہان ہیرا یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاجپوش نہ تھے۔ عرب عاربہ میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی۔ اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2500 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مکرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سرواہ تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی معارب کے مغرب میں 1 دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواہ کی بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی صنعاء سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر
قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارف کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور، اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہمیر اور ہمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارف کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زون واس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا، انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زون واس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں باہری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے۔ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر سائرس اعظم کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ اسے کوروش کبیر، خورس یا سائرس ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 557 تا 529 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا۔ اسی دوران میں قحطانی قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کر لی۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے، انہوں نے لڑ بھیڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر کے عہد میں حیرہ، بادیات العراق اور جزیرے کے ربیعی اور مزری قبائل پر جزیمت الوضاح کی حکمرانی تھی۔ شاہان حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔